چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، اس کے متعلق ایک اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ جس طرح میں نے اپنی 30-32 سال زندگی گزاری ہے، یہ اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر اگر آپ چلیں تو آپ یقین رکھیں کہ کبھی بھی آپ درد مند نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ کو درد نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ دکھی نہیں ہوں گے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جو چیز میرے تجربے کے اندر آئی ہے اور جس تجربے سے میں گزرا ہوں وہ کیا ہے سنیں۔ وہ تجربہ یہ ہے کہ میں نے اس زندگی کے اندر ہر شخص کو اپنا ذاتی دشمن سمجھا ہے، ہر شخص کو، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی کلاس فیلو، کوئی چاچو ماموں، سب کو میں نے کہا کہ یہ بالکل ہمارا کٹر ذاتی دشمن ہے، یہ ہماری ہڈیوں کے اور خون کے پیاسے ہیں، ہڈیوں کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے الحمدللہ کبھی کسی سے امید نہیں رکھی۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر آپ درد مند تب بھی ہوتے ہیں، آپ دکھی تب بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں سے امید بنا لیتے ہیں، جب آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرے فلاں وقت مشکل وقت کے اندر کام آئے گا، تو آپ نے اس سے امید رکھی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عین وقت کے اوپر آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کی جو امید ہے وہ پوری نہیں کرتا، تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ دکھی ہو جاتے ہیں، آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ درد مند ہو جاتے ہیں۔ وہ کل ہی ایک تصوف کی کتاب کے اندر ہی میں پڑھ رہا تھا نا، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا جرم انسان کا یہ ہے، سب سے بڑا جرم وہ کیا ہے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہ کریں، آپ کسی شخص کے ساتھ، کسی شخص کو جھوٹی امید نہ دلائیں، آپ کسی شخص کے پاس، کسی شخص کے ساتھ جھوٹی محبت کا، جھوٹے پیار کا دعویٰ نہ کریں، ڈونگ نہ رچائیں، کسی شخص کو امید دلا کر، کسی شخص کا ہاتھ پکڑ کر، کسی شخص کو محبت کا، پیار کا جھانسا دے کر اسے کچھ 4 قدم 8 قدم 10 قدم اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، پھر آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یعنی باقی بھی یہ نہیں کہ میں آپ کو نہیں کہتا کہ باقی جرائم نہیں ہیں، باقی بھی جرم ہیں، لیکن سب سے بڑا اس انسانیت کے ساتھ یہ دھوکہ ہے کہ کسی شخص کو آپ امید دلائیں، کسی شخص کو آپ محبت کا جھانسا دیں، کسی شخص کا آپ ہاتھ پکڑیں، پھر درمیان کے اندر جا کر اس کو چھوڑ دیں۔ تو میں نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر نا بس یہ چیز رکھی ہے، کسی شخص نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، کوئی یقین نہیں کیا، کسی نے کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی یقین نہیں کیا، سب کو اپنے حال کے اوپر چھوڑا ہے، ان کو اپنا دشمن سمجھا۔ آپ دشمن جس کو آپ سمجھیں گے، تم آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ آپ دشمن سے دشمنوں والی امید ہی رکھیں گے کہ یہ میرے ساتھ دشمنی کرے گا، لیکن جس کو رشتہ دار سمجھیں گے، جس سے دوست سمجھیں گے، جسے اپنا سمجھیں گے، اس سے اپنے والے سلوک کی آپ امید رکھیں گے۔ اور دنیا کیا ہے؟ نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص کیا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، یہ دنیا آپ یوں سمجھیں نا کہ ایسی انڈسٹری ہے نا کہ جس کے اندر صرف اور صرف مفادات کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف مفادات کی جنگ ہے۔ جہاں پر مفاد میرا آپ سے آئے تو آپ میرے چاچو بھی ہیں، آپ میرے ماموں بھی ہیں، آپ میرے دوست بھی ہیں، آپ میری بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ مفادات ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ یہ دنیا یہ ہے۔ تو جس وقت آپ یاد رکھیں کہ دوستی رکھ کر اور محبت رکھ کر آپ آگے چلیں گے تو آپ کو سوائے مایوسی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور لیکن جس وقت آپ اس طرح کریں گے کہ ہر شخص کو آپ اپنا ذاتی دشمن سمجھیں گے، کسی سے کوئی امید نہیں رکھیں گے، آپ کو کبھی درد نہیں ملے گا۔ وہ میرا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر ترس کھائیں، وہ اللہ پاک کا شکر ہے کافی لوگوں نے دیکھا ہے، آپ بھی اس کو سنیں کہ بات اس طرح، نتیجہ جو میں آپ کو خلاصہ سمجھانا چاہتا ہوں دوستو، وہ خلاصہ یہ کہ اس کائنات کے اندر کوئی ذات آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کے لیے جو ذات مخلص ہے، جو آپ کی بخشش چاہتی ہے، جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، جو آپ کو دارالخلد جنت کے اندر دیکھنا چاہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ اللہ رسول کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ یا میرے امتی، اللہ تعالیٰ کہے میرا بندہ، اور رسول پاک فرما میرا امتی، فرما یہ دنیا کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ ہو، اس کو نہ دنیا کے اندر کوئی نقصان پہنچے، نہ آخرت کے اندر کوئی نقصان پہنچے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کی دنیا بھی اچھی ہو، اس کی آخرت بھی اچھی ہو، یہ آگ کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ تو آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جو اصلی آپ کے خیر خواہ ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ پس پش ڈال دیتے ہیں، اور یہ جو جھوٹے قسم کی خواہشات اور جھوٹے قسم کی دوستیاں اور جھوٹے قسم کی رشتہ داریاں ہیں، ان سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان سے آپ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو نکلنا چاہیے۔ آپ کے نصیب کے اندر سوائے خسران کے، سوائے پریشانی کے، سوائے دکھوں کے کچھ بھی نہیں آتا۔
آج بھی آپ یوں سمجھ لیں بلا تمثیل و بلا مثال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اپنا دامن رحمت، اپنا دامن کرم آپ کے لیے وا کیے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں اس دامن کرم کے اندر، اس دامن رحمت کے اندر آپ لوگ پناہ لیں، آپ آئیں اس دامن کرم کے اندر، اس کرم کی چادر کے نیچے آپ چھپ جائیں، سایہ حاصل کریں، سکون حاصل کریں۔ لیکن تم لوگوں کو کیا ہو کہ اس اعلان کے اوپر، اس ندا کے اوپر کان دھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو دوستو آپ کو اس اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہوگا، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں عطا فرمائی تھی؟